بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستوں، ایک اچھی اپڈیٹ آئی ہے یو کے کی طرف سے، جیسا کہ اب یہاں پہ ہمارے بھائی جو نیشنلٹی لے رہے ہیں ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ یہ جلدی ہے کہ وہ یو کے میں کسی طرح سے پہنچیں اور وہاں پہ رجسٹریشن کروائیں۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں واضح کیا ہے کہ کیا طریقہ کار ہے اور کون اب وہاں پہ رجسٹرڈ ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو فیملی ممبر پرمٹ کی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی، ساتھ ساتھ میں نے ایک لنک بھی شیئر کیا تھا، وہ بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو نیوز میں اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ مسئلہ یہ بنا تھا کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے کچھ یورپین لوگ یو کے میں انٹر ہوئے تو ان کو ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا گیا اور ان کو ڈپورٹ سینٹر بھیج دیا گیا اور وہاں سے ان کو ڈپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ ہوا کیا کہ یورپی یونین نے اس کا سخت نوٹس لیا اور یورپین جو کمیشن ہے انہوں نے کہا کہ ہم بڑا ڈیپلی دیکھ رہے ہیں کہ یو کے ہمارے شہریوں کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ خود یو کے میں کافی زیادہ حکومت کے اندر کچھ ایسے وزیر اور کچھ ایسے عہدیدار تھے جنہوں نے حکومت پہ پریشر ڈالنا شروع کیا کہ اگر تو آنے والے وقت میں یورپی یونین کے ساتھ حالات بہتر رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ایسی ایکٹیویٹی سے باز رہیں۔ اصل میں کیا قانون ہے؟ اصل میں یہ قانون ہے کہ جب بھی آپ نیشنل ہوتے ہیں یورپی ملک کے تو انگلینڈ جاتے ہیں تو 90 دن کی آپ کی انٹری ہے۔ اگر برٹش آتے ہیں یہاں پہ تو ان کی بھی 90 دن کی انٹری ہے۔ یہ بات جو ہے یہ دونوں طرف سے ایگریمنٹ میں بھی شامل ہے اور یہ ایک قانون کا حصہ ہے، لیکن اس پہ ایک چیز واضح ہے کہ یو کے کی جو اس وقت کی حکومت ہے اور خاص طور پہ ہوم آفس اور پریٹی پٹیل جو اس وقت ہوم سیکرٹری ہیں یو کے کی، ان کی طرف سے امیگریشن پہ کافی زیادہ دباؤ اور پریشر ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ اسٹرکٹ قوانین ہیں۔ ہوا کیا کہ جو امیگریشن آفیسر تھے انہوں نے انٹرویو کیا ان یورپین کا کہ آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں۔ ان سے کہیں وہ واقفیت نہیں تھی یا ان کو یہی لگ رہا تھا کہ ابھی تک پہلے جیسے ہی حالات ہیں، یعنی کہ بریکسٹ سے پہلے جیسے آنا جانا تھا، تو انہوں نے کہا ہم انٹرویو دینے آئے ہیں کام کے لیے۔ تو امیگریشن آفیسر نے ان کو کہا کہ آپ انٹرویو نہیں دے سکتے، آپ کے لیے صرف اور صرف وزٹ ویزا 90 دن کا، اس وجہ سے آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی، آپ کو ڈپورٹ کریں گے۔ آج کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 50 کے قریب جو حکومتی عہدیدار اور پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے پریشر ڈالا ہے اور حکومت نے آخر میں کہا ہے کہ جو بھی یہاں پہ آتا ہے یورپین ان کو انٹرویو دینے کی اجازت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ انٹرویو دینے آئیں تو ان کو پکڑا جائے، کیونکہ اندر سے یو کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں کہ اگر ایک بندہ یہاں پہ آتا ہے جاب کے لیے تو ظاہر ہے اس کو پہلے انٹرویو دینا پڑے گا، 90 دن کے اندر اگر وہ انٹرویو دے بھی دیتا ہے، وہ کون سا کام شروع کر رہا ہے؟ وہ صرف اور صرف انٹرویو دے رہا ہے اور اپنی جاب یہاں پہ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یو کے کو کافی زیادہ شارٹیج کا بھی سامنا ہے، لوگوں کو ان کو ضرورت ہے کام کے لیے، تو یہ تمام عوامل جو ہیں یہ آہستہ آہستہ نرمی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ اب یہی کہا گیا ہے کہ آپ کو انٹرویو کے لیے کوئی بھی کسی طرح کی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں، جاب تلاش کرتے ہیں، وہاں پہ جابس کھلنا شروع ہو چکی ہیں، تو وہاں پہ کوشش کریں ورک پرمٹ لینے کی۔ اگر آپ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں کہ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس میں آپ کا وہاں پہ کوئی خونی رشتہ دار نہیں ہے جو آپ کو ہیلپ کر سکے سٹیٹس لے کے دینے میں، تو اس طرح سے آپ وہاں پہ جا کے ایڈجسٹمنٹ اپنی کر سکتے ہیں۔ میں اس ہفتے میں کافی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اور کل میں نے ایک پروفیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ وہاں پہ مستقبل میں کون سی جابس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، تو اس کو کوشش کریں کمپلیٹ کرنے کی، تاکہ اگر آپ وہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہو سکیں۔ تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اللہ حافظ۔